فوجد فی ثیابی منین او مدین فعلیہ الغسل، جو شخص بیدار ہوا اور اپنے کپڑے میں منی یا مزی کا اثر پایا تو اس پر غسل ہے۔ اس متن کی عبارت میں دو باتیں ہیں، منی اور مزی دونوں میں سے کسی کا بھی اثر اگر کپڑے پر پائے تو ایسی صورت میں غسل واجب ہے۔ منی میں کیوں ہے اور مزی میں کیوں ہے، دونوں کی وجہ بتا رہے ہیں۔ پہلے منی کی وجہ بتا رہے ہیں، امل منی جو رہا منی یعنی منی کا اثر پائے تو غسل واجب ہے۔ کیوں؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس قول کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو خواب یاد ہو اور تری نہ دیکھے، ولم یرا بللن، تری نہ دیکھے تو اس پر غسل نہیں، اور جس نے تری ومن رأى بللن، اور جس شخص نے تری دیکھا اور اسے خواب یاد نہ ہو تو اس پر غسل ہے۔ یعنی اگر منی کا اثر کپڑے پر ظاہر ہے بھلے ہی خواب یاد ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہے۔ اور ہم نے یہاں پر یہ بات بھی بیان کر دینا مناسب ہے کہ منی کے خروج کے معاملے میں یعنی خواب کی حالت میں جو احتلام جسے کہتے ہیں، احتلام حلم یہ اسی سے بنا ہے، حلم ہے، احتلام اس کا معنی خوابی ہوتا ہے۔ تو اگر احتلام کا معاملہ چاہے مرد کے ساتھ ہو یا عورت کے ساتھ، حکم دونوں غسل کے معاملے میں حکم دونوں کا برابر ہے، اور چاہے مرد ہو یا عورت ہو کسی کو بھی احتلام ہو سکتا ہے، بالغ ہونا شرط ہے۔ تو بعد بلوغت مرد ہو یا عورت ہو جو بھی اگر اپنے کپڑے پر تری کا اثر دیکھے، منی کا اثر دیکھے تو اس پر غسل واجب ہے۔ لیکن احتلام کے معاملے میں چونکہ مردوں کے بنسبت عورتوں میں احتلام بہت کم ہوتا ہے، ہوتا ضرور ہے، اس کا ثبوت باضابطہ حدیث شریف سے بھی ہے، لیکن یہ کہ کم ہے، مردوں میں معاملہ زیادہ ہے۔ بہرحال جب بھی احتلام ہو تو غسل واجب ہے۔ تو منی کے تعلق سے تو یہ بات گزر گئی، حدیث میں یہ صاف صاف ہے کہ اگر اثر ظاہر ہو چاہے خواب یاد ہو یا نہ ہو غسل واجب ہے۔ اور مزی میں کیوں غسل واجب ہے؟ تو مزی کے تعلق سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مزی کا اثر اگر پائے تو وہ فرماتے ہیں کہ غسل واجب نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک مراد یعنی امام اعظم اور امام محمد یعنی طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک مزی کا بھی اثر پائے بیداری کے بعد تو غسل واجب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حالت نوم میں یعنی نیند کی حالت میں منی خارج ہوئی یا مزی خارج ہوئی، یہ سونے والے کو اس کا احساس نہیں ہوگا، اسی لیے احتیاطاً غسل کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جبکہ بیداری کے عالم میں اگر مزی کا خروج ہو تو غسل واجب نہیں ہے، لیکن نیند کی حالت میں مزی کا خروج ہو اور بیداری کے بعد اثر ظاہر ہو تو غسل واجب ہے، احتیاطاً ہے یہ۔ وہ امل مزی ہو، عبارت دیکھیں، وہ امل مزی ہو رہا مزی کا معاملہ ففی خلاف ہو ابی یوسف، تو اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ لأن المزی لا یوجب الغسل، اس لیے کہ مزی یہ غسل کو واجب نہیں کرتی ہے، کما فی حالت الیقظہ، جیسا کہ بیداری کے حالت میں، یعنی بیداری کی حالت میں جس طرح مزی کا خروج ہو تو غسل واجب نہیں ہوتا، لہذا نیند میں بھی اگر مزی کا خروج ہو تو اسے غسل واجب نہیں۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ ولانا، اور ہماری دلیل، ہماری مراد طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان الظاہر انہ منی، ظاہر یہ ہے کہ وہ منی ہے، یعنی جو بیداری کے بعد جو اثر ہم نے کپڑے پر دیکھا تو ظاہر یہی ہے کہ وہ منی ہے، قد رقا، جو پتلی ہو گئی ہے، باریک ہو گئی ہے، فیجب الغسل احتیاطاً، لہذا غسل واجب ہے احتیاطاً، یہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ غسل کر لیا جائے، کیونکہ اگر غسل نہ کیا اور ممکن ہے کہ وہ منی ہو جو پتلی ہو گئی ہو اور اسی حالت میں بغیر غسل کی اگر نماز پڑھ لی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ جو بھی کوئی کام وہ کام کیا جس کے لیے غسل اور وضو ضروری ہے، وہ ان تمام کام ہمارے لیے ان تمام کاموں کے کرنے کے بنا پر ہم گناہگار ہی ہوں گے بجائے ثواب حاصل کرنے کے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ غسل کر لیں۔ والمرأۃ اذا احتلمت، اب یہاں سے عورت جب خواب دیکھے تو تری کا اثر کپڑے پر پائے تو اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں، کپڑے پر اثر دکھے یا کبھی ہوگا کپڑے پر اثر نہ دکھے، کبھی لیٹنے کی کیفیت اس کی ہوگی الگ، کبھی لیٹنے کی الگ کیفیت ہوگی، تو اس کے مردوں کے معاملے سے کچھ فرق معاملہ ہے عورتوں کا جس کو یہاں بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ والمرأۃ اذا احتلمت،
عورت نے جب خواب دیکھا، ولم ترى بللا، اور اس نے تری نہیں دیکھا یعنی تری نہ پائی، تو اب اس کی دو کنڈیشن ہوگی. کہ ان استيقظت وهي على قفاها، اگر وہ بیدار ہوئی اور اس حال میں کہ وہ اپنے گدی کے بل سوئی تھی. وہی على قفا، قفا کہتے ہیں سر کے پچھلے حصے کو، تو سر کا پچھلا حصہ، سر کے پچھلے حصے کے بل جب سوئیں گے تو وہ چت سونا ہوتا ہے، اسی کو چت سونا کہتے ہیں. تو عورت اگر چت سوئی ہوئی ہے یعنی جس وقت بیدار ہوئی اور اس وقت چت لیٹی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ جبکہ تری نہیں دیکھی تو حکم یہ کہ یجب الغسل، غسل واجب ہے، لاحتمال خروجی ہی، منی کے خروج کے احتمال کی وجہ سے، ثم عودہ، پھر اس کے لوٹ جانے کی وجہ سے. کیونکہ چت لیٹنے کی صورت میں ایک امکان ہے کہ اس نے خواب دیکھا، خواب یاد ہے اور تری کا اثر نہیں ہے، تو جس وقت بیدار ہوئی تو اس نے خود کو پایا کہ چت لیٹے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں احتیاطاً غسل یعنی منی کے خروج کے احتمال کی وجہ سے غسل کو واجب قرار دیا گیا ہے. کیونکہ ممکن ہے کہ منی خارج ہوئی ہو اور خارج ہو کے بجائے شرمگاہ سے باہر آنے کے وہ اندر ہی واپس ہو گئی، اس معودی ہی پھر لوٹنے کی وجہ سے. اس احتمال کی بنا پر عورتوں پر غسل واجب ہے، جبکہ بیدار ہوئی، خواب یاد ہے اور چت لیٹی ہوئی ہے تو یہ صورت ہوئی. کیوں وجہ؟ لأن الظاہر فی الاحتلامی الخروج، اس لیے کہ احتلام میں ظاہر خارج ہونا ہے، بخلاف الرجل، برخلاف مردوں کے. تو اسی بنا پہ یہ خروج کا احتمال کہا ہے، کیونکہ ظاہر کیا ہے؟ احتلام میں ظاہر خارج ہونا ہے، اور یہاں خارج نہیں پھر بھی غسل کو واجب کیا کیونکہ خروج کا احتمال ہے. فإنه لا يعود لضيق المحل، برخلاف مردوں کے. کہ مرد کے برخلاف کیوں کہہ رہے؟ فإنه لا يعود، اس لیے کہ مردوں کا معاملہ یہ ہے کہ منی لوٹ نہیں سکتی ہے لضيق المحل، محل کی تنگی کی وجہ سے. یہ تو ایک کنڈیشن ہو گئی. دوسری کنڈیشن وإن استيقظت، اور اگر عورت بیدار ہوئی، وہی علی جہت اخرى، اس حال میں کہ وہ دوسرے جہت پر ہو یعنی دوسرے پہلو پر، چت نہ لیٹی ہو بلکہ دائیں یا بائیں پہلو پر یعنی کروٹ لیٹی ہو یا اودھے منہ لیٹی ہو، یہ کوئی بھی صورت ہو. اور اگر عورت بیدار ہوئی اس حال میں کہ وہ چت کے علاوہ کسی دوسرے جہت پر لیٹی ہوئی ہو، لا یجب ہو، تو ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہے. کیونکہ جب دائیں یا بائیں پہلو پر، یا یہ کہ غیر مناسب انداز میں جو سونے کا طریقہ غیر مناسب ہے یعنی منہ کے بل، تو ان تینوں طریقوں میں سے کسی طریقے سے خود کو لیٹی ہوئی پائی اور تری کا اثر ظاہر نہیں ہے تو غسل واجب نہیں، اور اگر اثر ظاہر ہے تو واجب ہے ورنہ واجب نہیں. کیونکہ اس صورت میں عود کرنے کا، لوٹنے کا امکان نہیں ہے. منی خارج ہوتی تو اس کا اثر ضرور ظاہر ہوتا، منی خارج نہیں ہوئی اسی لیے اس کا اثر ظاہر نہیں ہے. یہ بات خاص طور پر عورتوں سے ریلیٹڈ ہوئی، جس کا جاننا مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے تاکہ صحیح طور پر دوسروں تک یہ حکم پہنچا سکیں. اگلی گفتگو. اب غسل میں چند چیزیں، چند کام کے لیے غسل کرنا سنت ہے. کچھ ایسے کام ہے جس موقع پر غسل کرنا فرض بھی نہیں ہے ہمارے اوپر، ذمے میں لازم بھی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، پھر بھی غسل کر لینا سنت ہے. بعض نے اسی کو مستحب کہا ہے. وہ چند کام یہاں پر شمار کر رہے ہیں، جیسے جمعہ کی نماز کے لیے، عیدین کے لیے اور احرام باندھنے کے لیے، حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے غسل کر لینا سنت ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ مستحب ہے، اسی کو یہاں ذکر کر رہے ہیں. قال وغسل الجمعۃ والعیدین والاحرام سنت، اور جمعہ، عیدین اور احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے. وقیل، اور قیل سے ایک قول پیش کر رہے ہیں جو قول مرجوح ہے، مستحبن، کہ ایک قول یہ کہ مستحب ہے. یہ خاص طور پہ احرام کے تعلق سے ہے کہ مستحب ہے. کیوں؟ فإنه یوم الضحى، اچھا بلکہ تینوں کے تعلق سے، تینوں کا تعلق سے مستحب ہے، چاہے جمعہ ہو، عیدین ہو یا احرام، تینوں میں کہہ رہے ہیں مستحب ہے. کیوں؟ فإنه یوم ازدحام، اس لیے کہ یہ ازدحام کا دن ہوتا ہے. جمعہ بھی ازدحام یعنی بھیڑ بھاڑ کا دن ہے، عیدین بھی، اور احرام باندھ کے جب طواف کرنے جاتے ہیں وہ بھی بھیڑ بھاڑ کا مقام ہے.
تو ان تینوں صورتوں میں کہا گیا کہ مستحب ہے. اچھا یہ نہیں، غسل کرنا سنت ہے، سنت کی دلیل یہاں پیش کر رہے ہیں، اور وہ تو ایک قول پیش کر دیا گیا بیچ میں کہ مستحب ہے. سنت کیوں ہے یا مستحب کیوں ہے؟ دلیل فَإِنَّهُ يَوْمُ ازدحام، کیونکہ یہ ازدحام کا دن ہے، چاہے وہ جمعہ کا دن ہو یا عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یا یہ کہ احرام بات کر کے طواف کریں. فَيُسْتَحَبُّ كَيْ لَا يَتَعَزَّ الْبَعْضُ بِرَائِحَةِ الْبَعْضِ، لہذا اس کو مستحب قرار دیا گیا تاکہ بعض کو بعض کی بو سے تکلیف نہ ہو. کیونکہ جب کوئی غسل نہ کرے، اور ممکن ہے کہ کئی دن غسل کیے ہو گیا ہو، اور جیسا کہ ابھی موسم ہے جس میں پسینے زیادہ نکلتے ہیں، اور بعض لوگوں کے پسینے میں بڑی بدبو بھی ہوتی ہے، اور بدبو نہ بھی ہو تو ایک دو دن اگر ہو جائے پسینہ بار بار نکلے تو یوں بھی بدبو آنے لگتی ہے. تو جب جماعت میں شرکت کریں گے، چاہے جمعہ ہو یا عیدین ہو، یا یہ کہ احرام بات کر کے طواف میں شرکت کریں گے، تو بہر صورت لوگوں کو دقت اور تکلیف ہوگی، اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے طبیعت میں تنفر پیدا ہوگی. اس بنا پر حکم یہ ہے کہ غسل کر لیا جائے، چاہے وہ سنت قول ہو یا مستحب قول ہو. اسی بنا پہ کہا گیا تاکہ پاکی رہے، بدن صاف رہے. ابتدائی دور میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں چونکہ چھوٹی ہوتی تھی، اور آج کے دور کی طرح کوئی پنکھے، اے سی، کولر وغیرہ کا تو دور تھا نہیں، اور مسجدیں جو بنائی جاتی تھی اس میں ہوا کی اتنی جگہ ہوتی بھی نہیں تھی، اور عرب کی شدت کی گرمی، لوگ کام کرتے تھے اپنے کھیتوں اور باغات میں کام کرتے، اور جیسے جمعہ کا وقت ہوتا یا جماعت کا وقت ہوتا فوراً ہی پہنچ جاتے، تو وہ پسینے میں شرابور ہوتے. اب مسجد میں جب جاتے تو تکلیف ہوتی ایک دوسرے کو، جو ان کے بغل میں کھڑے ہوتے انہیں تنفر پیدا ہوتا. تو اس بنا پر حکم ہوا کہ بھلے تم پر غسل فرض نہ ہو، غسل واجب نہ ہو، پھر بھی جمعہ کے لیے جب آؤ تو غسل کر کے آؤ تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو. یہ تو سنت یا مستحب کا جو قول ہے اس تعلق سے بات ہوئی. اب جو غسل کرنا ہے تو غسل کتنے پانی سے کرنا چاہیے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے غسل فرماتے تھے اور کتنے پانی سے وضو فرماتے تھے، اس کا ذکر یہاں کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے تاکہ ایک معلوم بھی ہو جائے، اور انسان ایک ضرورت کی مقدار پانی استعمال کرے، ضرورت سے زائد پانی استعمال نہ کرے. یہ بات یہاں پیش کر کے خاص طور پہ ہی بتانا مقصود ہے. ورنہ اگر کسی کو ضرورت ہے ایک بالٹی کی بجائے 2 بالٹی، 2 کے بجائے 3 بالٹی پانی بہانے کی ضرورت ہے کہ صفائی صحیح طور پہ ہو، تو کوئی حرج نہیں، لیکن یاد رہے فضول خرچی نہ ہو، کیونکہ پانی بھی جو ہم وضو یا غسل میں بیجا استعمال کرتے ہیں اس کا بھی حساب دینا ہوگا، اور بیجا کسی چیز کو بھی استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے. اسلام ایک قطرہ بیجا پانی بہانے کو بھی جائز نہیں قرار دیتا. ہاں ضرورت ہے تو وہاں پر بالکل استعمال کریں، ایک 2 بالٹی نہیں، ایک ڈرم کی ضرورت ہو تو اتنا استعمال کریں، لیکن یاد رہے کہ اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو. اس کو یہاں سے پیش کر رہے ہیں وہ ادنا ما یکفی من الماء فی الغسل ساعٌ، اور غسل کے اندر جتنے مقدار پانی کافی ہے ان میں ادنا 1 سا ہے. وہ ادنا ما یکفی من الماء فی الغسل ساعٌ، غسل میں پانی کی مقدار جو کافی ہے اس کی ادنا مقدار 1 سا ہے. اور فی الوضوء مدن، اور وضو میں پانی کا ادنا مقدار 1 مد ہے. اب سا کسے کہتے ہیں اور مد کسے کہتے ہیں، یہ چونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پرانے وقت میں ناپنے کا ایک آلہ تھا، اسی کا ایک نام سا ہے، مد ہے، اسی طرح سے قفیز ہے وغیرہ، کئی رتل ہے جو کہ اس زمانے میں، اس زمانے میں تو اب گرام ہے، کلو گرام ہے، ملی لیٹر ہے، اس سے بھی نیچے کی چیزیں اب ناپنے کے آلے آ گئے ہیں، تو اب دوسرے اعتبار سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. تو پھر سا کسے کہتے ہیں، وہ ساؤ ثمانیت ارطال، سا جو پیمانہ تھا وہ کتنے رتل کا تھا، تو بتایا جا رہا ہے ثمانیت ارطال، وہ 8 رتل کا تھا، یعنی 8 رتل پانی اس میں سما جاتا تھا. والمد رتلان یا رتلان، اور مد یہ 2 رتل کے برابر تھا. اب یہ رتل، مد، سا،
اس زمانے میں تو رائج ہے نہیں، تو اب زیادہ سے زیادہ آپ یہ سمجھ لیجئے زکوٰۃ فطرے کے مسئلہ میں بھی سا کا ذکر آتا ہے. سا کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک سا کا مطلب 2 کلو 45 گرام، غالباً 2 کلو 45 گرام ہے، جبکہ اس کے کیا کہتے ہیں کہ کلو گرام کے معاملے میں بھی فقہ کا اختلاف ہے، اور جدید اور قدیم میں بھی اختلاف ہے. بعض لوگوں نے 2 کلو 75 گرام کو کہا ہے، بعض لوگوں نے 3 کلو گرام کو کہا ہے ایک سا. لیکن جو زکوٰۃ وغیرہ کے مسئلہ میں جو ہمارے اوپر گیہوں وغیرہ لازم ہے 2 کلو 45 گرام یعنی ایک سا، تو نصف سا 2 کلو 45 گرام ہے، ایک سا تو 4 کلو 90 گرام ہے. ایک سا کا وزن 4 کلو 90 گرام ہے شرعی طور پر، 4 کلو 90 گرام، اور نصف سا 2 کلو 45 گرام ہے، جس کے حساب سے ہم فطرہ ادا کرتے ہیں. بہرحال تو 4 کلو پانی یعنی 4 لیٹر پانی سے ضرورت کی مقدار غسل کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیز بتانے کا مقصد صرف وہی ہے کہ اتنے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیتے تھے. کبھی اس سے زیادہ کی بھی حاجت ہوتی تھی، کبھی زیادہ بھی استعمال کرتے تھے. پانی کی قلت بھی تھی، دور دور سے پانی لانا ہوتا تھا، کنویں سے پانی نکال کر کے لایا جاتا تھا. اس زمانے میں فراوانی ہے، آسانی ہے، تو اس آسانی کے اعتبار سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. زیادہ سے بھی بس یہ یاد رہے کہ فضول نہ ہو. دلیل لما روی ہے، اس حدیث کی وجہ سے جو روایت کی گئی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بالساع ويتوضا بالمد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے ایک سا سے یعنی ایک سا پانی کی مقدار سے، اور وضو فرماتے تھے ایک مد پانی کی مقدار سے. ثم اختلفوا، پھر فقہ کا اختلاف ہے، هل المد من الساع ام من غیره، کہ کیا مد یہ سا سے ہی ہے یا اس کے علاوہ سے ہے. وہذا لیس، اختلاف ہے تو کہ اختلاف رہنے دیجیے، اختلاف اپنی جگہ، جو بھی اختلاف ہو اس کی کیا مقدار ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے. اصل مقصد کیا ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں. کہ وہذا لیس بتقدیر لازم، کہ یہ لازمی اندازہ نہیں ہے، یہ جو بتایا گیا ہے یہ لازمی اندازہ نہیں ہے. ایک مد 2 رتل کے برابر ہوتا ہے، اور رتل کسے کہتے ہیں تو وہ چھٹانگ ہوتا ہے، چند چھٹانگ یا چند گیہوں کے دانے یا جو کے دانے کے برابر ہوتا ہے. اس کی ایک تفصیل ہے پوری. بتایا وہذا لیس بتقدیر لازم، کہ یہ لازمی اندازہ نہیں ہے، لیس بتقدیر لازم. حتی لو اسبغ الوضوء والغسل بدون ذلك جاز، جو اصل مقصد کیا ہے وہ مقصد بتا رہے ہیں. یہاں تک کہ اگر وضو اور غسل بدون ذالک، اس کے علاوہ کے ذریعے یعنی اس سے کم سے یا اس سے زیادہ، بدون ذالک یعنی اس کے بغیر بھی وضو اور غسل اگر ہو جائے، کافی ہو جائے، کرے جازا تو جائز ہے. یعنی وضو اور غسل کامل طور پر ہو جائے اس کے علاوہ سے. اب اس کے علاوہ سے مراد ہوا کہ ایک سا کا ذکر ہوا اس میں، تو کسی کو ایک سا سے کم میں اگر ضرورت پوری ہو جائے، کسی کو ایک سا سے زیادہ کی ضرورت پیش آئے، تو جتنے میں ضرورت پوری ہو جائے کرے جازا جائز ہے. وَلَوِ اغْتَسَلَ بِأَكْثَرَ، اور مزید وضاحت وَلَوِ اغْتَسَلَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ جازا مَا لَمْ يُسْرِفْ، بس یہ خاص بات ہے. اور اگر غسل کیا کسی نے اس سے زائد پانی کے ذریعے تو کرے جائز ہے، معلوم یسرف، جب تک کہ وہ اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو. کیونکہ اسراف کیا ہے؟ فول مکروہ، غسل میں اسراف کرنا یا وضو میں اسراف کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ناجائز ہے. یہاں تک یہ بات ہوئی غسل میں کتنا پانی وغیرہ استعمال کرنا یا وضو میں کتنا استعمال کرنا ہے، اس پر یہ گفتگو ہوئی. اس کے آگے متن کی عبارت ہے ولا يجوز للمحدث وللجنوب مس المصحف الا بغلافه ولا يجوز للجنوب قراءة القرآن، کہ محدث کے لیے جائز نہیں ہے، محدث اور جنوبی کے لیے جائز نہیں ہے کیا؟ مصحف کا یعنی قرآن مقدس کا چھونا. اچھا ٹائم ہو گیا کیا؟ ٹھیک ہے تو بس کرتے ہیں اتنے ہی پہ.